لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیزان گرامی، میں حمزہ زیدی تمام ناظرین کی خدمت عالی میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے درمیان یہ ماہ مبارک شعبان اور تمام نعمات اور برکات سے بھرا ہوا مہینہ ہمیں عنایت کیا۔ اسی طرح سے خداوند متعال نے ماہ گزشتہ کہ جسے ماہ رجب المرجب کا نام دیا گیا، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور اس مہینے کی تمام فضیلتوں اور تمام برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہ مہینہ ہمارے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، موضوع سخن حالات حاضرہ سے متعلق ہے، مگر میں نے ارادتاً اپنے مولا کا ذکر اس لیے کیا چونکہ ہمارا مولا وہ مولا ہے، ہمارے مولا اس شخصیت کا نام ہے کہ جو قرآن ناطق ہے۔ جب ہماری گفتگو قرآن صامت کے موضوع پہ ہو تو یہ ضروری ہے کہ قرآن ناطق کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہو، ہمارے ذہنوں میں موجود ہو۔ عزیزان گرامی، کون علی کہ جس کے بارے میں ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کا آغاز جب اس دنیا میں کیا تو خانہ خدا میں علی نے اپنی پہلی لب کشائی جس چیز کے ساتھ کی وہ آیت قرآنی ہے۔ وہ علی کے جو اولین مفسر قرآن ہے کہ جس سے پہلے کسی نے قرآن کی تفسیر نہیں کی۔ عزیزان گرامی، آج وہ لمحہ ہے، ہم اس دور میں ہیں کہ جس دور میں ایک ملعون شخص ہمارے درمیان کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی چند آیات ایسی ہیں کہ جو کسی زمانے میں قرآن میں داخل کی گئی ہیں، وہ اپنے آپ میں جزو قرآن نہیں ہیں۔ اگر ہم اس موضوع کی کس حد تک یہ موضوع سنگین ہے، اگر ہم اس چیز سے واقف ہیں تو ہمارے درمیان ایک شخص ایسا ہے کہ جو قرآن کے تحریف شدہ ہونے کا تصور قوم میں داخل کر رہا ہے۔ اگر ہم ذرا بھی غور کریں اس کے اوپر، ناظرین، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ یہ قرآن کے تحریف شدہ ہونے کا تصور ہمارے سماج میں عام کیا جا رہا ہے، اور کس انداز سے عام کیا جا رہا ہے۔ شیعہ اور سنی ان دونوں مسلک کے درمیان کے اختلاف کو ہوا دیتے ہوئے، اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ملعون شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خلفائے اول، دوم و سوم کے زمانے میں قرآن میں چند آیتوں کا اضافہ کیا گیا، اور جب اس سے اعتراض یہ کیا لوگوں نے، بزرگوں نے، علماء نے کہ تم یہ بتاؤ کہ جب قرآن میں ان آیات کا اضافہ کسی نے کیا، ان آیات کو کسی نے شامل کیا، تو اس وقت مولا علی نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ ہمارا مولا نے کیوں جواب نہیں دیا؟ مولا کیوں خاموش رہے؟ تو وہ احمق انسان یہ کہتا ہے، وہ نادان انسان یہ کہتا ہے، وہ لعنتی انسان یہ کہتا ہے کہ مولا کے سامنے کچھ مصلحتوں کا تقاضا تھا کہ جن تقاضوں کی وجہ سے ہمارا مولا خاموش رہا۔ مگر تم ایک بات اتنا بتاؤ، میرا تم سے فقط ایک سوال یہ ہے، چھوٹا سا سوال ہے، شاید تمہیں سوال کا جواب دینے میں مشکل نہ آئے کہ ہم ایک لمحے کے لیے تمہاری بات کو یہیں چھوڑ دیں کہ وہ 26 آیتیں کہ جن کے اوپر تمہارا ایمان نہیں ہے، اس بات کو یہیں چھوڑ دیں۔ بس ایک سوال یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ، کیا ان 26 آیات کے علاوہ جو دیگر آیات ہیں، کیا تم انہیں جزو قرآن مانتے ہو؟ کیا تم انہیں قرآن کا حصہ مانتے ہو؟ اگر ہاں، اگر تم ان دیگر آیات کو قرآن مجید کا حصہ مانتے ہو، وحی الہی کا حصہ مانتے ہو، کلام الہی کا جز مانتے ہو، تو میں تم سے بس اتنا سوال کرتا ہوں کہ تم اتنا بتاؤ کہ اس آیت میں اللہ جو ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک یقیناً بالتحقیق ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمہیں یہ لگتا ہے، تمہارا یہ اعتراض ہے، تم
کھو چکے ہو اپنے ہوش و حواس کو، تم کس غفلت میں ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کی حفاظت تم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم ذرا غور تو کرو، تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ قرآن کا حافظ کون ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں، خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں، تحفظ کرنے والے ہیں، ہم بچانے والے ہیں۔ تو میں تم سے اتنا کہوں گا کہ جس جگہ تم نے، جس موقع پہ تم نے اپنی پیٹیشن دائر کیا ہے، اسی پیٹیشن میں تم اس چیز کو حصہ بناؤ کہ ہم اللہ کو پارٹی بناتے ہیں، اس پیٹیشن میں تم اللہ کو بھی پارٹی بناؤ، اور جس طرح سے تم نے دنیا کے سامنے اپنے اسلام سے دوری کا، اپنے اسلام سے بیزار ہونے کا اعلان کیا ہے، اسی طرح تم اپنی انسانیت سے بیزار ہونے کا بھی اعلان کرو۔ قرآن سے بیزاریت، قرآن پہ اعتراض، قرآن کو تحریف شدہ ماننا اسلام کے مسلمات کا جز ہے۔ میرا خطاب میرے ناظرین ہے کہ اگر آپ سب اس چیز سے واقف ہیں، یقیناً میں صرف تکرار کر رہا ہوں ذہنوں میں بات تازہ کرنے کے لیے، کہ اسلام کی جو چیزیں مسلمات دین ہیں، ان مسلمات دین سے انکار انسان کو اسلام سے انکار تک پہنچاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں اسلام کا جز ہیں، جو چیزیں اسلام کا مسلم حصہ ہیں، ان حصوں سے انکار انسان کا اسلام سے انکار ہے، نبوت سے انکار ہے، خدا سے انکار ہے، بجز یہ کہ وہ دور ہو گیا، وہ اس دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ اس دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا۔ اب عزیزان گرامی، جب کوئی انسان ایسا ہے کہ اپنی کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی کام کی وجہ سے اب وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، تو اب یہ بات ہمارے سامنے آیا ہے کہ اب نہ کوئی اس سے نکاح کر سکتا ہے، اب نہ کوئی اسے مسلمان قبرستان میں جگہ دے سکتا ہے، اب نہ اس سے کوئی رشتہ داریاں باقی رہ سکتی ہیں، اب نہ وہ ہماری نمازوں اور مجالس کا حصہ بن سکتا ہے، حتیٰ یہ کہ اب اس انسان کو نجس قرار دے دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اب وہ مسلمان باقی نہیں ہے۔ اور ایسا انسان، ایسا شخص جب یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ یوں کہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے اس طرح سے کہ ہم قرآن کے ایک جز کو، ایک حصے کو قرآن سے الگ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ یزید نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم حسین کے جسم سے حسین کی گردن کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تمہیں بہت برا لگتا ہے کہ جب تمہیں یزید سے تمہارا تقابل کیا جاتا ہے، تم عصر حاضر کے یزید ہو، تم اس موجودہ زمانے کے یزید ہو، تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ جب تمہیں لوگ یزید وقت کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کل کا یزید قرآن ناطق کے مقابلے میں کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے عضو جسم کو، تمہارے سر کو تمہارے جسم سے الگ کر دیں گے، اور تم اس موجودہ زمانے کے یزید ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن کے ایک جز کو بقیہ قرآن سے الگ کر دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی فرق ہے وسیم اور یزید میں تو وہ ایک فرق ہے میری سمجھ سے، وہ فرق بس اتنا ہے کہ یزید حاکم تھا، وسیم محکوم ہے۔ یزید کے پاس تخت و تاج تھا، یہ فقیر ہے۔ یزید اپنی نفس پرستی کے لیے، یزید اپنے گناہ کو انجام دینے کے لیے، اپنے نفس کو آرام پہنچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے اللہ سے مقابلہ کرتا تھا، یہ کسی دوسرے کی حکومت بچانے کے لیے کرتا ہے۔ یزید اپنے نفس پرستی کے لیے گناہ انجام دیتا تھا، اللہ سے مقابلہ کرتا تھا، آیات الہی کی مخالفت کرتا تھا، یہ تلوے چاٹنے کے لیے آیات الہی کی مخالفت کرتا ہے۔ ہاں، بس اتنا فرق ہے، وگرنہ ساری چیزیں کہ جو یزید میں پائی جاتی ہے وہ تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بس آخر میں گزارش گزار ہوں، ایک اس ملک کا آزاد شہری ہونے کے ناطے، ایک ملک کا عزت دار شہری ہونے کے ناطے، اپنے ملک کی سپریم کورٹ سے اس چیز کی گزارش کرتا ہوں
کہ یہ شخص اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، یہ شخص کچھ دنیاوی مفاد کے لیے، کچھ چھوٹے مفاد کے لیے بہت بڑے بڑے قدم اٹھا رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو اس کی پٹیشن کو خارج کر دیں، اور اس کی پٹیشن کو خارج کرنے کے بعد ایک بڑا جرمانہ اس کے اوپر لگائیں، تاکہ اس انسان کی ایسی توہین ہو کہ جس انسان کی آج تک کوئی توہین نہ ہو۔ آخر میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند روز سے کچھ نوجوان ہمارے بد کلامی کر رہے ہیں، بد زبانی سے کام لے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، علی کے چاہنے والے کے زبان سے گندی باتیں اچھی نہیں لگتی، بد کلامی اچھی نہیں لگتی۔ جس زبان سے علی کا نام لیا جائے، اس زبان سے اگر کوئی غلاظت بکتا ہے تو وہ اس زبان پہ زیبا نہیں دیتی۔ آپ مخالفت کریں، اور میری گزارش ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ اس بات کو ہلکے میں نہ لیں۔ بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ وسیم جیسوں کی باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں، جو کہ اچھا کرتے ہیں، چونکہ ان کی باتوں کی وہ اوقات نہیں ہے کہ ان کو سیریس لیا جائے، مگر یہ مرحلہ ایسا ہے کہ یہ فقط وسیم کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حماقت نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ہماری قوم میں، اسلام میں شیعوں کے نام سے ایک فکر کو انجیکٹ کرنے کی سازش ہے کہ جس کے ذریعے اس قرآن کے تحریف شدہ ہونے کی ایک گمنام سی، ایک چھوٹی سی، ایک بند سی، ایک غیر پہچاننے والی کہ جسے کوئی نہ پہچانتا ہو، ایک چھوٹی سی فکر انجیکٹ کرنے کی آج سازش ہے کہ جس کو آنے والے وسیم پروان چڑھائیں گے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس شدت سے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس شدت سے اس کی مخالفت کیا جائے کہ ابھی جن مجرموں کے دل میں، ابھی جن ملعونوں کے دل میں، ابھی جن موجودہ یزیدوں کے دل میں تھوڑی سی بھی چیزیں باقی ہیں کہ جو اس وسیم کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں آئندہ، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں، نہ بد کلامی کریں، نہ بدتمیزی کریں، نہ کسی بھی طرح سے کوئی ناشائستہ کام انجام دیں، بجز یہ کہ اس انداز سے بائیکاٹ اور مخالفت کیا جائے کہ جس مخالفت کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر کبھی زندگی میں کوئی دوسرا انسان مسلمات اسلام پہ، مسلمات دین پہ انگلی اٹھانے سے پرہیز کرے، انگلی اٹھانے سے گریز کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ